تاریخ میں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو سرحدوں سے بلند ہوتی ہیں۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک ملک کے نہیں، ایک نظریے کے نمائندہ بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سید علی خامنائی کی، ایک ایسے رہنما کی جس نے مزاحمت کو نظریہ بنایا اور نظریے کو تحریک۔ ایران کی گلیوں میں جب ایک نعرہ گونجا، مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک سوچ کا اعلان تھا۔ یہ ایک پیغام تھا کہ طاقت کے سامنے جھکنا اس قوم کی روایت نہیں۔ وہ آواز جسے دنیا نے متنازع کہا، مگر ان کے حامیوں نے اسے غیرت، خودداری اور استقلال کی علامت سمجھا۔ کیا تھا اس سوچ کے پیچھے راز؟ کس طرح ایک عالم دین عالمی سیاست کے مرکز میں آ کھڑا ہوا؟ کیسے ایک نعرہ بین الاقوامی سفارتکاری کا عنوان بن گیا؟ یہ صرف ایک شخصیت کی کہانی نہیں، یہ نظریے، اقتدار، مزاحمت اور تاریخ کے موڑ کی داستان ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ سفر جو ایک مدرسے سے شروع ہوا اور عالمی طاقتوں کے ایوانوں تک جا پہنچا۔ کچھ آوازیں وقت کی دھول میں کھو جاتی ہیں، لیکن کچھ گونج تاریخ کا دھارا بدل دیتی ہیں۔ آج تہران کی سڑکیں خاموش ہیں، مگر دلوں میں ایک طوفان ہے۔ وہ سورج جو دہائیوں تک ایران کے افق پر چمکتا رہا، آج غروب ہو گیا۔ مشہد کی تنگ گلیوں سے شروع ہونے والا یہ سفر صرف ایک انسان کی کہانی نہیں، بلکہ ایک نظریے کی بیداری تھی۔ قید و بند کی صعوبتیں، ساوک کے عقوبت خانے اور انقلاب کی تڑپ۔ سید علی خامنائی نے سکھایا کہ جب ایمان مضبوط ہو تو زنجیریں خود بخود ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ امام خمینی کے سائے میں پروان چڑھنے والا یہ سپاہی وقت آنے پر خود ایک سائبان بن گیا۔ جنگ کے شعلوں سے لے کر عالمی پابندیوں کے حصار تک انہوں نے کشتی ایران کو کبھی ساحل سے دور نہ ہونے دیا۔ وہ صرف ایک راہبر نہیں، ایک ڈھال تھے، جنہوں نے اپنی قوم کے وقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ آج پرچم سرنگوں ہیں اور آنکھیں پرنم۔ تہران کی مسلح سے لے کر قوم کی گلیوں تک ہر سو ایک ہی صدا ہے، الوداع اے راہبر انقلاب۔ موت صرف جسم کو جدا کرتی ہے، لیکن جو چراغ انہوں نے روشن کیے وہ نسلوں تک راستہ دکھاتے رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، بادشاہ مرتے ہیں مگر راہبر زندہ رہتے ہیں۔ سید علی خامنائی، ایک نام، ایک تاریخ، ایک لازوال داستان۔ تاریخ ہمیشہ بڑے ناموں کو یاد نہیں رکھتی، بلکہ ان کرداروں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ اپریل 1939 کی ایک خنک صبح، مشہد کے ایک سادہ سے گھر میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام علی رکھا گیا۔ گھر میں آسائشیں نہیں تھیں، لیکن علم کی روشنی فروزاں تھی۔ والد حاجی سید جواد خامنائی ایک متقی عالم دین تھے۔ بچپن کی یادوں میں علی خامنائی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات گھر میں رات کے کھانے کے لیے صرف روٹی اور چائے ہوتی تھی، لیکن یہی وہ فقر تھا جس نے ان کے اندر وہ خودداری پیدا کی جو آگے چل کر عالمی طاقتوں کے سامنے دیوار بننی تھی۔ مشہد کے مدرسے، کتب خانوں کی خوشبو اور فقہ اصول کی بحثیں، یہ وہ نرسری تھی جہاں وہ پودا پروان چڑھ رہا تھا جس نے آگے چل کر ولایت فقہ کے تناور درخت کو سنبھالنا تھا۔ 1960 کی دہائی ایران کے لیے تبدیلی کی دہائی تھی۔ ایک طرف شاہ کا جاہ و جلال تھا اور دوسری طرف کم کی گلیوں سے اٹھنے والی ایک نحیف سی صدا، روح اللہ خمینی۔ سید علی خامنائی نے جب اپنے استاد کی پکار سنی تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ مشہد اور تہران کے درمیان ایک پل بن گئے۔ وہ تقریریں جو دلوں کو گرماتی تھیں، وہ پمفلٹ جو رات کی تاریکی میں تقسیم ہوتے تھے، شاہ کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ساوک کے لیے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن چکے تھے۔ 6 بار قید ہوئے، بدترین تشدد برداشت کیا، جلا وطنی کاٹی، لیکن کیا زنجیریں نظریے کو قید کر سکتی ہیں؟ ایران کی جیلوں کی دیواریں گواہ ہیں کہ جب قیدی کے حوصلے ہمالیہ سے بلند ہوں تو زندان کے پہرے دار خود کو قیدی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جس نے خامنائی کو ایک جذباتی نوجوان سے ایک مدبر سیاستدان میں بدل دیا۔ فروری 1979 کی وہ صبح جب تہران کی فضاؤں میں ایک ایسا طیارہ نمودار ہوا جس نے دنیا کا نقشہ بدلنا تھا۔ امام خمینی کی واپسی محض ایک لیڈر کی واپسی نہیں تھی، بلکہ 2500 سالہ شہنشاہیت کے خاتمے کا اعلان تھا۔ سید علی خامنائی جو اس وقت تک انقلاب کی روح بن چکے تھے، امام کے دستے راست کے طور پر ابھرے۔ وہ تہران کی مہر آباد ایئرپورٹ پر استقبالیہ کمیٹی کے اہم رکن تھے۔ جب انقلاب کے بعد عبوری حکومت بنی تو انہیں وہ ذمہ داریاں سونپی گئیں جہاں فولادی اعصاب کی ضرورت تھی۔
وہ تہران کے امام جمعہ مقرر ہوئے، جہاں ان کے خطبات نے مایوس دلوں میں نئی روح پھونکی۔ ان کی آواز میں وہ گرج تھی جو سرحدوں کے پار بھی سنی جا رہی تھی۔ وہ مسجد ابو ذر کے ممبر پر کھڑے ہو کر جب قرآن کی آیات کی روشنی میں جدید سیاست کی تشریح کرتے تو نوجوانوں کے خون میں حرارت پیدا ہو جاتی۔ یہی وہ دور تھا جب دشمنوں نے پہچان لیا کہ خمینی کے بعد اگر کوئی فکر کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ یہی سید ہے۔ 1981 میں جب ایران دہشت گردی کی آگ میں جل رہا تھا اور صدر و وزیر اعظم کو شہید کیا جا چکا تھا، قوم نے بھاری اکثریت سے سید علی خامنائی کو اپنا تیسرا صدر منتخب کیا۔ یہ صدارت پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ ایک طرف 8 سالہ طویل جنگ کے اخراجات تھے اور دوسری طرف عالمی تنہائی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک عالم دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ملک کی معیشت اور خارجہ پالیسی کو بھی فولادی ہاتھوں سے چلا سکتا ہے۔ انہوں نے ایران کے بنیادی ڈھانچے کی بنیاد رکھی، ڈیم بنوائے، تعلیم کو عام کیا۔ ان کے دور صدارت نے ثابت کیا کہ اسلامی جمہوریہ محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی نظام ہے۔ جون 1989 ایران کی تاریخ کا سب سے غمگین دن۔ امام خمینی رخصت ہو گئے۔ پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ایران بکھر جائے گا، انقلاب دم توڑ دے گا اور خانہ جنگی شروع ہوگی۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جب مجلس خبرگاہ کا اجلاس ہوا تو نگاہیں ایک ہی شخص پر آ کر ٹھہر گئیں۔ سید علی خامنائی نے عاجزی سے اس بھاری ذمہ داری کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن وقت کا تقاضا اور امام کی وصیت کا اشارہ انہی کی طرف تھا۔ رہبر معظم سپریم لیڈر منتخب ہوئے۔ ایک ایسا بوجھ جو پہاڑوں کو لرزا دے اب ان کے کاندھوں پر تھا۔ انہوں نے منصب سنبھالتے ہی پہلا جملہ کہا، میں امام خمینی کے راستے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے 3 دہائیوں تک اس عہد کو نبھایا۔ رہبری سنبھالتے ہی سید علی خامنائی کا سامنا ایک ایسی دنیا سے تھا جو ایران کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا، امریکہ واحد سپر پاور بن کر ابھرا اور مشرق وسطیٰ میں نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دیا جا رہا تھا۔ پابندیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ اقتصادی محاصرہ اتنا سخت تھا کہ ادویات تک کی رسائی مشکل بنا دی گئی، لیکن رہبر معظم نے ایک نیا تصور دیا، اقتصاد مزاحمتی۔ انہوں نے قوم کو سکھایا کہ تیل پر انحصار ختم کرو اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ مغربی تجزیہ نگار ہر سال پیشگوئی کرتے ہیں کہ اس سال ایران کی حکومت گر جائے گی، لیکن خامنائی کے اعصاب فولاد کے بنے تھے۔ انہوں نے نہ صرف ملک کو خانہ جنگی سے بچایا بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہم نہ جنگ چاہتے ہیں اور نہ ہی مذاکرات کے نام پر غلامی قبول کریں گے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران نے تنہائی کو اپنی طاقت میں بدلنا شروع کیا۔ سید علی خامنائی کا ایک بڑا کارنامہ ایران کو علمی میدان میں خود کفیل بنانا تھا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ علم حاصل کرنا ایک جہاد ہے۔ دنیا حیران رہ گئی جب پابندیوں کے شکار ملک نے خلا میں سیارے بھیجنا شروع کیے۔ نینو ٹیکنالوجی، اسٹیم سیل ریسرچ اور ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال میں ایران دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہو گیا۔ رہبر معظم خود یونیورسٹیوں کا دورہ کرتے، نوجوانوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے اور انہیں بتاتے کہ تم کر سکتے ہو۔ عسکری میدان میں انہوں نے ایران کو ایک ایسی دفاعی طاقت بنا دیا کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل گیا۔ ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہو یا زمین سے زمین پر مار کرنے والے درست میزائل، ایران نے ثابت کر دیا کہ جس کے پاس ایمان اور علم ہو اسے کوئی دیوار قید نہیں کر سکتی۔ انہوں نے پاسداران انقلاب کو ایک ایسی فورس میں بدل دیا جو سرحدوں سے باہر بھی مظلوموں کی ڈھال بن گئی۔ جب داعش نے پورے خطے کو نگلنے کی کوشش کی تو یہ رہبر معظم کا حکم تھا جس نے قاسم سلیمانی جیسے جرنیلوں کو میدان میں اتارا۔ انہوں نے فلسطین کے کاز کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ وہ دنیا کے واحد لیڈر تھے جو ہر فارم پر برملا کہتے رہے، اسرائیل ایک کینسر ہے جسے ختم ہونا ہوگا۔ ان کی خارجہ پالیسی نے امریکہ کے گریٹر مڈل ایسٹ پلان کو خاک میں ملا دیا۔ آج اگر شام بچا ہے، اگر بغداد محفوظ ہے اور اگر غزہ لڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے اس مرد مجاہد کی سوچ کار فرما ہے۔ ایک ایسی ریاست کا سربراہ جس کے پاس دنیا کے تیل اور گیس کے سب سے بڑے ذخائر ہیں کس طرح رہتا ہوگا؟ کیا اس کے محلات سونے کے بنے تھے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سید علی خامنائی کی زندگی ایک درویش کی زندگی تھی۔ ان کا گھر، ان کا لباس، ان کا طرز زندگی سب ویسا ہی تھا جیسا ایک عام ایرانی شہری کا۔ ان کے دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ان پر کرپشن یا مالی بدعنوانی کا
ایک بھی داغ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر گریا کرتے۔ وہ شاعر تھے، وہ ادب کے دل دادا تھے، وہ کتابوں کے شیدائی تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے ملک چلاتے اور دوسرے ہاتھ سے تسبیح تھامے اپنے رب سے لو لگائے رکھتے۔ یہی وہ روحانیت تھی جس نے انہیں کروڑوں لوگوں کا محبوب بنا دیا تھا۔ سال 2026 تاریخ کا وہ موڑ جب حق اور باطل کے درمیان لکیر واضح ہو گئی۔ صہیونی ریاست نے اپنی تمام تر درندگی کے ساتھ ایران پر یلغار کر دی۔ دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ شاید یہ بوڑھا راہبر اب کسی زیر زمین بنکر کی پناہ لے گا، شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی محفوظ مقام پر روپوش ہو جائے گا۔ مگر دنیا بھول گئی تھی کہ جس نے جوانی کے 8 سال جنگ کے بنکروں میں گزارے ہوں، اسے موت سے ڈرانا ناممکن ہے۔ جب اسرائیلی طیارے تہران کی فضاؤں میں زہر اگل رہے تھے، جب میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی، تبھی سید اپنے دفتر کے میز پر براجمان تھے۔ انہوں نے غلامی کے طوق پر شہادت کے تاج کو ترجیح دی۔ ان کے مشیروں نے اصرار کیا کہ وہ کسی محفوظ جگہ منتقل ہو جائیں، مگر انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، ایک سپاہی اپنے مورچے پر ہی سجتا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں امت مسلمہ کے مسائل غزہ کی مدد اور دفاع وطن کی فائلوں میں مصروف تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک عام کام کا دن ہوتا ہے۔ پھر وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا۔ ایک اسرائیلی میزائل نے ان کے دفتر کو نشانہ بنایا۔ دھواں چھٹا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ امامہ جو دہائیوں تک کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا، خون حسین سے رنگین ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھ جو دشمن کے خلاف کبھی نہیں کانپا، اب ہمیشہ کے لیے ساکت تھا۔ سید علی خامنائی نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف تقریروں کے غازی نہیں تھے، بلکہ میدان عمل کے مرد حر تھے۔ انہوں نے بنکروں میں چھپ کر جینے سے بہتر اپنے کام کی میز پر شہادت پانا مناسب سمجھا۔ دشمن سمجھا کہ اس نے ایک چراغ گل کر دیا، مگر اسے کیا معلوم کہ جس خون نے مٹی کو چھو لیا، وہ اب لاکھوں نئے چراغ روشن کرے گا۔ آج ایران کا ہر گھر ایک امام بارگاہ بن چکا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ایران بکھر جائے گا، وہ دیکھ لیں کہ شہادت نے قوم کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ خامنائی اب ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک فلسفہ بن چکے ہیں۔ ان کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ موت ان کے لیے کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک معراج تھی۔ انہوں نے زندگی بھر جس شوق شہادت کی تمنا کی، رب ذوالجلال نے انہیں اسی وقار کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس ایٹمی طاقت سے ٹکرانے کا حوصلہ تھا، جس نے جھکنے سے زیادہ کٹنا پسند کیا، اور جس نے آخری سانس تک اپنے دفتر کی میز پر بیٹھ کر مظلوموں کا مقدمہ لڑا۔ الوداع رہبر، الوداع خامنائی۔